الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم رب زدنا علما نافعا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم دائما أبدا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاۃ کے بعد آج شہید اور اس کے فضائل کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. عام طور پہ ہم سنتے ہیں کہ فلاں شخص شہید ہو گیا، یا جب ماہ محرم الحرام میں جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا کی قربانیوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہاں شہادت کا ذکر لازم و ملزوم ہوتا ہے کہ انہوں نے جام شہادت نوش کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے. اسی طرح غزوات کا ہم ذکر سنتے ہیں کہ جہاں صحابہ اکرام علیہم رضوان نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. تو شہید کی فضیلت کیا ہے اور شہید کے حوالے سے احکامات کیا ہیں، اور پھر ایک وہ شہید ہے کہ جو میدان جنگ میں گیا اور اس نے جہاد کیا، اسے شہادت ملی، تو کیا کوئی اس کے علاوہ بھی شہید ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ اس حوالے سے ہماری کوشش ہوگی کہ سارے موضوع کا احاطہ کر سکیں. آیت مبارکہ جو ہم نے تلاوت کی، اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. جو اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں قتل کیے گئے، مارے گئے، انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تم اس بات کا شعور نہیں رکھتے. دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ آل عمران میں ارشاد فرمایا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. آیت کا مفہوم وہی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے، مارے گئے، شہید کر دیے گئے، انہیں مردہ گمان نہ کرو، وہ زندہ ہیں، بلکہ فرمایا کہ عند ربهم يرزقون، انہیں ان کے رب کی طرف سے رزق بھی دیا جاتا ہے. جس طریقے سے ایک شخص زندہ ہو اس کے لیے غذا کی اور رزق کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے شہداء کی حیات کو بیان فرمایا کہ ایک تو یہ ہے کہ انہیں مردہ کہنا نہیں ہے، انہیں مردہ کہنا نہیں ہے. اچھا کہنا نہیں ہے تو کیا گمان کر لیں، خیال کر لیں، دل میں اس بات کو بٹھا لیں کہ زبان سے تو نہیں کہنا لیکن ہے وہ مردہ. فرمایا کہ زبان سے کہنا بھی نہیں ہے، اور ولا تحسبن الذین، اپنے دل کے اندر یہ گمان بھی پیدا نہیں کرنا کہ وہ مردہ ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کی راہ میں مارے گئے، اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں. لہٰذا فرمایا کہ ان کی زندگی کیسی ہے کہ بل احیاء عند ربهم يرزقون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہ زندگی عطا فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں رزق بھی عطا فرماتا ہے. اور رزق کیسا عطا فرمایا جاتا ہے؟ حدیث شریف میں اس کی وضاحت فرمائی گئی ہے. فرمایا کہ فانی زندگی سے انہیں نجات دے کے اللہ نے دائمی بقا انہیں عطا فرما دی ہے.
اور فرمایا کہ انہیں راحتیں دی جاتی ہیں، ان پر رزق پیش کیا جاتا ہے، اجر و ثواب ان کا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور حدیث شریف میں جو خاص طور پہ الفاظ ذکر فرمائے گئے وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ شہداء کی ارواح سبز پرندوں کے بدن میں داخل کر دی جاتی ہیں اور وہ جنت کی سیر کر رہے ہوتے ہیں، اور جس طرح پرندے مختلف درختوں پہ جا کے مختلف شاخوں پہ جا کے پھل کھاتے ہیں، میوے وہاں سے کھاتے ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی انہیں یہ سعادت دیتا ہے کہ وہ سبز پرندوں کے بدن میں ان کی روح کو داخل کر دیا جاتا ہے اور وہ جنت میں سیر بھی کرتے ہیں، وہاں کے میوے بھی کھاتے ہیں، وہاں کی نعمتوں سے لطف اندوز بھی ہوتے ہیں۔ یہ ان کی حیات ہے جسے حدیث شریف میں باقاعدہ بیان فرمایا گیا۔ اب میں چونکہ وقت ہمارا مختصر ہوتا ہے، میں ٹو دا پوائنٹ ڈیٹیل میں جائے بغیر، شہداء کی زندگی ایسی زندگی ہے کہ جس کا مجھے اور آپ کو شعور نہیں ہے۔ اچھا، ایک زندگی وہ ہے کہ بعض لوگ اس پر بات کرتے ہیں کہ بھئی انسان دنیا میں آیا، اپنی زندگی مکمل کی، قبر میں گیا تو اس کو ایک اگلی زندگی ملتی ہے، جنت میں جائے گا ایک اگلی حیات اس کو عطا کی جائے گی۔ تو یاد رکھیے گا یہ تو ہر ایک کے لیے ہے، مسلمان و کافر و ہر ایک کے لیے یہ کہ کوئی بھی شخص جب انسان مرتا ہے، قبر میں جاتے ہیں، اس کو جلا دیا جائے، کوئی درندہ کھا جائے، اس کو دریا برد ہو جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے، چاہے دفنایا جائے، چاہے جلایا جائے، چاہے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، جو بھی اس کی کیفیت ہو، آخرت کی زندگی تو بہرحال ہے۔ مسلمانوں کا یہ تصور ہے کہ آخرت کی زندگی میں جس بندے نے دنیا میں نیکیاں کی، اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں اس کا اجر عطا فرمائے گا، اس کے لیے قبر راحت کا سامان بنے گی، محشر میں اس کے لیے آسانیاں ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے داخل جنت فرمائے گا۔ اور خدا نخواستہ اگر وہ کافر ہے تو قبر بھی اس کے لیے عذاب کا باعث بنے گی، میدان محشر میں بھی وہ ذلیل و رسوا ہوگا، اور پھر آخرت کا دائمی عذاب جہنم کی صورت میں، آگ کی صورت میں اس کو عذاب میں گرفتار کر دیا جائے گا۔ تو یہ تو ایک زندگی ہے جس کا ایک تصور بہرحال ہے کہ ایک حیات ہے، اور حیات بعد الممات جو ہے، والبعث بعد الموت، موت کے بعد کی جو زندگی ہے، شہداء کی زندگی یا انبیاء کی زندگی کے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ حیات عطا فرماتا ہے جو میرے اور آپ کے تصور و وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ شہید کیا ہوتا ہے؟ بولیے زندہ۔ شہید کیا ہے؟ بولیے زندہ۔ شہید امتی ہو کر زندہ ہے تو شہید کا رتبہ دوسرے نمبر پر ہے۔ قرآن نے کہا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ 4 درجات قرآن نے بیان فرمائے جو اللہ کے پسندیدہ اور انعام یافتہ لوگ ہیں۔ فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین، اللہ کے جو سب سے پہلے انعام یافتہ بندے وہ اللہ کے نبی ہیں، اس کے بعد فرمایا صدیقین ہیں، پھر فرمایا شہداء، اور اس کے بعد صالحین کا ذکر آیا۔ شہداء تیسرے نمبر پر ہے، ان کی حیات اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے کہ اللہ انہیں ایسی حیات عطا فرماتا ہے جس کا تم شعور نہیں رکھتے، اپنی زبان سے مردہ نہیں کہنا، اپنے دل میں ان کے بارے میں کوئی گمان نہیں کرنا کہ یہ مردہ ہو گئے۔ حسیبہ یحسب کا معنی ہوتا ہے گمان کرنا، یہاں تحسبن الذین کے الفاظ آئیں کہ گمان تک نہ کرو، سوچو بھی مت، تصور بھی تمہارا نہ جائے کہ وہ مردہ ہے۔ جب شہید تیسرے درجے پر ہو کر، امتی ہو کر، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسی حیات عطا فرماتا ہے جس کا مجھے اور آپ کو شعور نہیں ہے، تو جب شہید امتی ہو کر زندہ ہے تو نبی ہو کر کس درجے کی زندگی پاتا ہوگا، ان کا مقام کتنا بلند و بالا ہوگا۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، ہم نہیں دیکھ سکتے ان کی حیات کو، ہم ان کی حیات کا تصور بھی نہیں کر سکتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کو حیات عطا فرماتا ہے۔ اور یہ عقیدہ فقط ایسے نہیں کہ ہم نے بنا لیا، بلکہ نبی مکرم علیہ السلام کے سامنے ذکر ہوا تھا، حضور سے پوچھا گیا تھا یا رسول اللہ قبر میں جب بندے کو داخل کر دیا جائے تو اس کی کیا کیفیت ہے؟ نبی مکرم علیہ السلام نے لوگوں کی کیفیت کو بیان فرمایا کہ قبر کی پسلیاں ٹوٹ کر پیوست ہو جاتی ہیں، اگر کوئی نیک ہوتا ہے تو قبر اس کو اس طرح دبوچتی ہے جیسے ماں اپنے بچھڑے ہوئے فرزند کو دبوچتی ہے۔ فرمایا کہ قبر میں ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں اور جسم گل سڑ جاتا ہے، ساری کیفیت حضور نے بیان فرمائی۔ کہا حضور یہ سب کے لیے؟ فرمایا نہیں، جو باعمل حافظ قرآن ہوگا اللہ تعالیٰ قبر میں اس کے جسم کو سلامت رکھے گا، جو شہید ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو سلامت رکھے گا، جو حاجی ہوگا
باعمل، اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو سلامت رکھے گا. جو باعمل عالم ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم کو سلامت رکھے گا. بادشاہ اسلام جس نے زمین پر عدل اور انصاف قائم کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم کو قبر میں سلامت رکھے گا. آج کے یا رسول اللہ یہ تو عام لوگوں کی بات ہو گئی، اللہ کے نبیوں کا معاملہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں نا صحابہ کرام علیہم ہر بات حضور سے پوچھ رہے ہیں، یا رسول اللہ یہ تو عام لوگوں کا معاملہ کہ حافظ کا جسم سلامت ہے، قاری کا جسم سلامت ہے، عالم کا جسم سلامت ہے، حاجی کا جسم جو ہے وہ سلامت ہے، شہید کے جسم قبر کے اندر سلامت ہے. حضور انبیاء کرام علیہم رضوان کا معاملہ کیا ہے؟ تو حضور نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. زمین پر اللہ نے حرام فرما دیا کہ وہ کسی نبی کے جسم کو کھائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی فنبی اللہ حی یرزق، وہ زندہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں رزق بھی پیش کیا جاتا ہے. تو جب شہید کو رزق دیا جا سکتا ہے کوئی تعجب کی بات نہیں، تو اللہ کے نبیوں کو بھی اللہ ایسی حیات عطا فرماتا ہے جو انہیں قبر میں پھر رزق کا ذریعہ ان کے لیے بن جاتا ہے، یا اللہ تعالیٰ انہیں قبر میں پھر رزق عطا فرماتا ہے. اب شہید کا مقام کتنا بلند و بالا ہے اس چیز کو بھی ہم سمجھ لیں، پھر اگلے موضوع کی طرف ہم بڑھتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ سنن نسائی کی حدیث مبارکہ، کہتے ہیں کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر کو قائم فرما دے گا، جنتیوں کو جنت میں ان کے مقام پر بھیج دیا جائے گا، اہل جنت میں سے ایک شخص کو لایا جائے گا. توجہ رکھیے گا کتنی پیاری حدیث مبارکہ، اور اسی سے انشاءاللہ میرے اور آپ کے دل میں جذبہ جہاد بھی بیدار ہوگا اور شہادت کا جذبہ بھی انشاءاللہ بیدار ہوگا. انشاءاللہ کہیے. جس طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی عبادات ہیں، ان میں بہت بڑی عبادت جہاد بھی ہے جو ہم نے چھوڑ دیا، اور اگر جہاد سلامت رہے گا تو پھر یاد رکھیے 20 سال بعد بھی امریکہ ناکام ہو کے لوٹ جائے گا، مجاہدین جو ہے وہ سلامت رہ جائیں گے. جذبہ جہاد بہت زیادہ ضروری ہے، تو جہاد کے جذبے کو کبھی ٹھنڈا نہ ہونے دیجیے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیامت کے دن جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے، ایک شخص کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ سے فرمائیں گے اے ابن آدم میں نے تجھے جنت عطا فرمائی، تو نے اپنی منزل کو کیسا پایا، اپنے مقام کو کیسا پایا؟ وہ عرض کرے گا اے میرے رب بہت اچھی منزل ہے، تیرا انعام ہے، تو نے مجھے عطا فرمایا، یہ سب کچھ تیری رحمت سے ممکن ہوا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کوئی اور تمنا ہے تو مانگ لے. شہید کا کتنا بلند مقام ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ تو دے دیا، کوئی اور تمنا ہے تو مانگ. کیا مانگتا ہے؟ وہ عرض کرے گا یا رب مجھے اجازت ہے میں طلب کروں، مجھے اجازت ہے میں کچھ مانگوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی، فرمائے بندے مانگ. کیا مانگتا ہے؟ وہ عرض کرے گا یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے 10 مرتبہ دنیا میں لوٹا دے، 10 مرتبہ مجھے زندگی عطا فرما، 10 مرتبہ میں دنیا کی طرف لوٹ جاؤں. اے بندے تو جا کر کیا کرے گا؟ کہے گا یا رب تیری جنت میں سب کچھ موجود ہے، لیکن شہادت کے وقت جو تیرا انعام و دیدار ہے وہ مجھے جنت میں محسوس نہیں ہوتا. یعنی جذبہ شہادت جب شہادت بندے کی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اس کے سامنے، اللہ تعالیٰ کا دیدار اس کے سامنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں جب اس وقت اس میں برس رہی ہوتی ہے. انعام تو مل گئے جنت کی صورت میں، لیکن جو تلواروں کی ضربیں لگنے پہ لطف اور مزہ ہے، یا اللہ وہ مزہ مجھے جنت میں محسوس نہیں ہو رہا. نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حیات عطا فرمائے، میں بار بار رب سے دعا کروں گا یا اللہ مجھے دنیا میں بھیج یہاں تک کہ میں شہید کیا جاؤں، مجھے پھر حیات ملے میں پھر شہید کیا جاؤں، یہاں تک کہ مجھے پھر حیات ملے میں پھر شہید کیا جاؤں. یہ جذبہ جہاد اور جذبہ شہادت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں پہ ایک بہت بڑا انعام ہے. اب ظاہر ہے کہ جس طرح صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے دیگر سوالات کیے، وہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بہت سارے سوالات انہوں نے یہ بھی کیے کہ جب شہید چلا گیا اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہادت عطا فرما دی، تو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، جب حضور نے پوچھا تھا اے صحابہ تمہاری نظر میں شہید کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ جو شخص تلوار لے کر چلا جائے، میدان میں جائے اور شہید ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جس نے اپنی جان دی مارا جائے وہ شہید ہے. تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ اگر وہی شہید ہوئے
تو اس طرح تو میری امت میں بہت کم شہید ہوں گے۔ اگر وہی شہید ہیں کہ جو میدان جہاد میں گئے کفار سے لڑے، اگر وہی شہید ہیں اور وہی شہادت کا درجہ پائیں گے تو میری امت میں تو بہت کم لوگ ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ ہر بندہ استطاعت نہیں پاتا کہ مجاہد بنے، اور پھر گھر کے اندر بچے ہیں، عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سوال و جواب کے بعد انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ تو پھر اس کے علاوہ اور شہید کون سا ہے؟ اگر اس کے علاوہ بھی کوئی شہید ہے تو آپ ارشاد فرمائیے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک جو اللہ کی راہ میں مارا جائے وہ شہید ہے، اور بے شک یہ بہت بڑا درجہ ہے، لیکن یاد رکھو جو کسی بیماری میں مبتلا ہو کر انتقال کر جائے اس میں وہ صبر کرے، اللہ تعالیٰ اسے بھی شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا۔ جو پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہو وہ بھی شہید ہے، اور جو سمندر میں ڈوب کے مر جائے وہ بھی شہید ہے، جو طاعون میں مبتلا ہو کر مرے وہ بھی شہید ہے، جو کسی دیوار کے گرنے سے اس کے نیچے دب کے مر گیا وہ بھی شہید ہے۔ ایک وہ شہید ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قتل کیا جائے گا، لیکن اس کے علاوہ یہ بھی شہید ہے کہ جو شخص پیٹ کی بیماری کی وجہ سے مرا جس پر دیوار گر پڑے، یہاں تک کہ فرمایا کہ عورت جب بچہ جنے اور اسی عالم میں اس کے انتقال ہو جائے، یا حالت حیض کے اندر خون کی زیادتی کی وجہ سے اس کے انتقال ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا۔ تو اب یہ دیکھیے نا، شہادت کا معاملہ یعنی ایک ہے کہ میدان میں جانا، جنگ کرنا، جہاد کرنا، اور پھر شہادت کا ثواب پانا، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خاص کرم نوازی امت پر ہے۔ مشفق و مہربان آقا، رحمت والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی آسانی فرما دی میرے لیے اور آپ کے لیے کہ اگر ہم جہاد میں نہ بھی جا پائے، موقع نہ بھی مل پایا، اور اگر خدا نخواستہ کسی بیماری میں کوئی مبتلا ہو گیا، کسی حادثے میں اس کا انتقال ہو گیا، یا وبائی امراض جو آ جاتے ہیں، ان میں اگر اس مصیبت پہ صبر کرتا ہوا اگر وہ انتقال کر گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی شہیدوں جیسا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور پھر اس کی بڑی تفصیل لکھی گئی ہے، میں آپ کے سامنے چند باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ فرمایا کہ پھیپھڑوں کے مرض سے، یعنی خدا نخواستہ کسی کو پھیپھڑوں کا مرض ہو گیا، جو سل کہتے ہیں اس بیماری کو، کیا تو پیٹ کی بیماری یا پھیپھڑوں سے خون آنا، جو بعض اوقات قے وغیرہ ہو جاتی ہے، پھیپھڑے کام نہیں کر رہے ہوتے، اس سے اسی طریقے سے فرمایا کہ کسی درندے نے یا کسی نے ظلماً اس کو قتل کر دیا، اسی طریقے سے علم دین کی طلب میں جا رہا تھا، انتقال ہو گیا، مؤذن آذان کے لیے جا رہا تھا، طلب ثواب کے لیے، طالب علم راہ علم کے لیے جا رہا تھا، اسی طریقے سے اپنی مال، اپنی جان یا اپنے اہل خانہ کے بچانے میں قتل ہو گیا، جسے ڈکیتی بعض اوقات ہوتی ہے، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، گھر والوں پہ بھی دست راضی کرنا چاہتے ہیں، بندہ آگے بڑھا، خدا نخواستہ سے انتقال ہو گیا، اور اس کے ذہن میں فضیلت موجود تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ شہادت کی موت اسے عطا فرمائے گا۔ آگے فرمایا کہ راست گو تاجر، تجارت میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، ہم میں سے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ظاہر تاجر ہے، کوئی چیز بیچتے ہیں، کوئی نہ کوئی چیز خریدتے ہیں، فرمایا راست گو تاجر ہو، یعنی درست انداز میں شرعی طریقہ کار کے مطابق چیزوں کو خریدتا ہو، بیچتا ہو، لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی نہ کرے، لوگوں کے ساتھ کوئی فراڈ نہ کرے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے تاجر کو بھی شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا۔ اسی طرح فرمایا کہ جو چاشتی نماز پڑھنے کا عادی ہوگا، سورج جب نکل جاتا ہے تو اس کے 20 منٹ کے بعد نماز اشراق ادا کی جاتی ہے، اور اس سے متصل یا کوئی تاخیر کے بعد نماز چاشت ادا کر لیجئے، 2 رکعت کم از کم ادا کر لیجئے۔ اور فرمایا کہ جو شخص نماز چاشت کا پڑھنے کا عادی ہوگا، اور جو ہر مہینے 3 روزے رکھنے والا ہوگا، نفل روزے، اور یہ پسندیدہ ترین روزے 3 روزے، وہ کیا ہے کہ ہر چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کو، ہر چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کو، حدیث شریف میں بھی ذکر آیا کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سفر و حضر میں ان روزوں کو چھوڑا نہیں کرتے تھے، ایام 20 کے روزے کہلاتے یہ، ہر چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے، فرمایا کہ وہ روزے رکھنے والا ہو۔ اسی طرح فرمایا کہ جو ہر رات سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرنے والا ہو، کتنے آسان اعمال ہے نا، کوئی مشکل نہیں ہے، روزانہ رات سورہ یاسین کی تلاوت کرنے والا ہو، یہ مرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ شہیدوں کا ثواب اسے عطا فرما دے گا۔ آپ کی آواز نہیں آئی سبحان اللہ کی؟ فرمایا جو سے جمعے کے دن انتقال کر گیا، اللہ اسے بھی شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جو شخص صبح و شام
سورہ حشر کے آخری 3 آیات تلاوت کرے. واللہ الذی، یہ والی 3 آیات جو ہیں طریقہ یہ ہو کہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ پڑھے اور پھر سورہ حشر کے آخری 3 آیات تلاوت کرے. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 70,000 فرشتے مقرر فرمائے گا اس کے لیے کہ جو شام تک استغفار کریں گے، اور صبح اگر یہ کرے گا تو شام تک، شام کرے گا تو رات تک. فرمایا اس دن اگر مرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ شہیدوں کا ثواب اس کو عطا فرمائے گا. فرمایا کہ جو شخص، بہت آسان عمل آپ کو بتا رہا ہوں، جو شخص روزانہ 100 مرتبہ حضور پہ درود پاک پڑھے، اللہ تعالیٰ اسے بھی شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا. کوئی شخص بیمار ہو گیا، اور یہ وظیفہ میں کئی مرتبہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں. آیت کریمہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ پہ پڑھی. کہا کوئی شخص کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے 40 مرتبہ کہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اسی مرض میں اگر مر گیا اللہ تعالیٰ شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا، اور اگر اچھا ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو جو کہ بیمار ہو جائے اسے چاہیے کہ 40 مرتبہ کم از کم یہ جو ہے وہ پڑھ لے. اسی طرح فرمایا فساد امت کے وقت حضور کی سنت پر عمل کرنے والا، یہ فساد امت ہے. اس وقت امت تتر بتر ہو رہی ہے. آئیے حضور کی سنت پر عمل کیجئے، داڑھی شریف کو سجائیے، امام آپ نے سر پہ باندھیے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مسواک کو اپنا لیجئے. ایسی چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں جن پر ہم عمل کریں. جہاں لوگ عمل نہیں کر رہے ہم عمل کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت، اپنے فضل سے ہمیں یقیناً اس کا اجر و ثواب بھی عطا فرمائے گا، اور اپنی رحمت سے شہیدوں کا ثواب بھی عطا فرمائے گا. اب یہ سارا مضمون جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، اس پورے کے پیچھے ایک حدیث مبارکہ تھی جو میں نے پڑھی، اسی پر سارا مضمون ترتیب دیا. حالانکہ آج میرا ارادہ کچھ اور بیان کرنے کا تھا، لیکن جب مطالعہ کر رہا تھا یہ بات سامنے، میں نے پورا جو ہے وہ سارا معاملہ کیا. اور وہ بات کیا ہے؟ بہت ساری باتیں میں نے، بہت سارے اعمال آپ کے سامنے ذکر کیے، لیکن ایک عمل یہ ہے کہ جو میں اور آپ بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں، اور وہ اپنی نیت اور دل کا ارادہ ہے. وہ کیا ہے؟ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بدری صحابی ہے، یہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے شہادت کا سوال کرے، یہ میں اور آپ کر سکتے ہیں، آسان ہے یہ. جو شخص سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے شہادت کا سوال کرے، اگرچہ اسے اپنے بستر پہ موت آ جائے اللہ تعالیٰ اسے شہیدوں کا مرتبہ عطا فرمائے گا. تو میں اور آپ یہ سب کام کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ متصل فرمایا کہ جو شخص باوضو سوئے گا، باوضو سونا ہم نے ویسے ہی ہوتا ہے، آرام کرنا ہوتا ہے، طہارت کے ساتھ پاک لباس پہن کر باوضو سو جائیے. کہا کہ اگر اس رات اس کے انتقال ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ شہداء کا درجہ اسے عطا فرمائے گا. تو اعمال بہت چھوٹے چھوٹے سے ہیں اور رتبہ اور درجہ اس کا بہت بڑا ہے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا دور ہے. آخری بات پیغام کے طور پہ، آپ کی فوجیں جا رہی ہیں، فوج در فوج ملک فتح ہوتے جا رہے ہیں، ہر چیز میں کامیابی ملتی جا رہی ہے. ایک جرنیل کفار کا آپ کے سامنے آیا اور کہا میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. وہ سوال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کیا سوال ہے؟ اس نے کہا سوال یہ ہے میرا کہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آخر اس کامیابی کی وجہ کیا ہے؟ ہر جگہ آپ کامیاب ہو رہے ہیں، دوڑتے چلے جا رہے ہیں، فوج در فوج بھاگتی چلی جا رہی ہے، اسلام پھیلتا چلا جا رہا ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سادہ سی وجہ اور سادہ سی بات ہے، تمہارے حکمران، تمہارے لیڈر تمہیں زندگی سے محبت کرنا سکھاتے ہیں، ہمارے نبی نے ہمیں موت سے محبت کرنا سکھایا. الموت تحفۃ المؤمن، یہ موت جو ہے ایمان والے کے لیے تحفہ ہے کہ اسے اس پنجرے سے آزادی ملتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کی منتظر ہوتی ہے. قبر میں حضور کا جلوہ اس کے پیش نظر ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے انعامات کی بارش ہوتی ہے. تو شہادت کی تمنا اپنے دل میں اگر ہم لے کر چلتے رہے، بستر پر بھی مر گئے اللہ تعالیٰ شہیدوں کو ثواب عطا فرمائے گا. تو لہذا ہم سب کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بار بار سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت کی دعا کرتے رہیں. یہ دعا قبول ہو گئی، یقین مانیے موت بھی آسان، قبر بھی آسان اور میدان محشر کا معاملہ بھی آسان ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. مجھ سے گفتگو میں کوئی غلطی سبقت لسانی ہوئی، اللہ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں. آسان ہوگی اس کے بعد